جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور حصہ اول۔ جماعت کے بارے میں ہم مسائل پڑھ رہے تھے۔ انہی مسائل کے ذیل میں یہ بات آ رہی ہے، جماعت کے مسائل کے ذیل میں، کہ امام کے پیچھے مقتدی کا قراءت کرنا، یعنی امام کے پیچھے امام پڑھ رہا ہے، اپنی قراءت کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی مسائل بہشتی زیور کے صفحہ نمبر 202 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ امام کے پیچھے مقتدی کا قراءت کرنا۔ مقتدی بھی امام کے پیچھے پڑھے یا نہ پڑھے، قرآن پاک جو امام پڑھتا ہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے مقتدی امام کے پیچھے نہ تو سورہ فاتحہ پڑھے اور نہ ہی کوئی اور سورت پڑھے، خواہ امام آہستہ قرات کرتا ہو یا آواز سے قرات کرتا ہو، امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ جی ہاں، امام پڑھ رہا ہے تو امام کو بنایا کس لیے ہے کہ وہ پڑھے اور باقی لوگ اس کے پیچھے خاموشی سے جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر اس کی قرات کو سنیں۔ حدیث آگے بیان کی جا رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام تو اس لیے ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، تو جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ چونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے اور اس کا پڑھنا بھی قرات شمار ہوتا ہے، اور امام کے پیچھے نہ تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ ہی کوئی اور سورت پڑھنی ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا اس میں، کہ اذا کبر فکبروا، کہ امام جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اب تکبیر تو کہہ لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، اب تکبیر کے بعد جو اس نے قرات کرنی ہے تو تکبیر کے بعد تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، دوسری قرات بھی کرنی ہے، تو دونوں کے بارے میں اس میں آ گیا کہ وہ جب قرات شروع کر دے فانصتوا، اور بعض روایات میں آگے بھی اس سے آتا ہے وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين، کہ جب امام سورہ فاتحہ مکمل کر کے وَلَا الضَّالِّينَ کہہ دے تو تم آمین کہو۔ اب ایک ایک سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے ارشاد مبارک میں ہمیں بتلایا، تکبیر، پھر قرات، پھر تامین، آمین کہنا۔ تو اس میں اس روایت میں جہاں پر جماعت سے نماز پڑھنے کا مستقل طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہے، یا اس میں جب قرات کرے تم اس کے پیچھے قرات جو ہے نا وہ بھی کرنی ہے، اس کے بارے میں نہیں فرمایا۔ نمبر 2، عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کی بھی قرات شمار ہوتی ہے، امام کی قرات اسی کی قرات ہے۔ اس کے بعد ہے آمین آواز سے کہنا، یعنی آمین جب کہنے کی باری آتی ہے تو اس کو آواز سے کہنا چاہیے، آہستہ کہنا چاہیے، اس کے بارے میں آ گیا ہے کہ امام جب آواز سے سورہ فاتحہ پڑھے تو امام اور مقتدی سب آمین آہستہ سے کہیں۔ اسی طرح جو شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور آواز سے سورہ فاتحہ پڑھے تو وہ بھی آمین آہستہ کہے۔ پیچھے آیا تھا نا مسئلوں میں کہ بعض دفعہ اکیلے بھی اونچی آواز سے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کوئی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اکیلے پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی قرات اونچی آواز سے کر سکتا ہے جس سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو۔ تو اکیلے پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد جو آمین ہے وہ آہستہ آواز میں کہنی ہے، اتنا شور نہیں کرنا کہ ساتھ والے نمازی بھی ڈر جائیں، بلکہ آہستہ آواز کا مطلب صرف اپنے کانوں تک آواز ہے، بس اس سے اونچی نہیں۔ اصل میں اس میں تھوڑا سا سستی بھی ہو جاتی ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کو کہا جاتا ہے نا کہ آمین اونچی آواز سے آمین نہیں کہنی،
تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ آمین آمین بالکل ہی اتنی آہستہ کہنی ہے کہ بس ہونٹ بھی نہ ہلیں، نہیں، بلکہ ایک امام کی قرات کو سورہ فاتحہ کو توجہ سے سننا اور اس کے معنی کو غور سے جو ہے نا وہ غور سے سمجھ کر سوچ کر اس کے بعد اس کے اوپر بطور دعا کی قبولیت کے آمین کہنا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور آمین بھی کم از کم اتنی آواز میں کہی جائے کہ اپنے کانوں تک کم سے کم آواز آئے، اس سے کم درجہ آمین کا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے دلیل قرآن پاک سے بھی ہے۔ نمبر ایک، قرآن پاک میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے عاجزی اور آہستگی سے دعا کرو۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے۔ جب دعا کے بارے میں قرآن پاک نے ایک اصول بتا دیا کہ آہستہ آواز میں اور آہوزاری کے ساتھ جو ہے نا عاجزی کے ساتھ یہ دعا مانگنی ہے، تو سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، تو اس کو بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور آہستہ آواز میں مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے دوسری دلیل، اچھا، چونکہ آمین بھی دعا ہے لہٰذا وہ بھی اسی قاعدے کے تحت آتی ہے۔ نمبر دو، عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الامام اذا كبر فكبروا واذا قال ولا الضالين فقولوا آمین واذا رکع فرکعوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے، فرماتے امام سے آگے مت بڑھو، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ اگر امام نے آمین آواز سے کہنی ہے تو پھر حدیث میں یوں ہوتا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو تاکہ امام سے سبقت نہ ہو۔ جب حدیث میں ایسا نہیں تو معلوم ہوا کہ امام نے آمین آہستہ کہنی ہے اور مقتدیوں کو بھی آہستہ کہنی ہوگی۔ امام سے جب آگے نہ بڑھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے تو اب یہ نہیں فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، نہیں، بلکہ بس ولضالین کے بعد بس کہہ دیا کہ جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو، مطلب یہ کہ آہستہ آواز میں تم نے آمین کہنی ہے۔ آگے صفحہ باب نمبر 13، نماز کے مکروہات۔ لباس سے متعلق، لباس کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے، نماز میں کیسا لباس مکروہ ہے، اس کے بارے میں مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر ایک، حالت نماز میں کپڑے کا خلاف دستور پہننا، یعنی جو طریقہ اس کے پہننے کا ہے ہو اور جس طریقہ سے اس کو اہل تہذیب پہنتے ہوں، یعنی معاشرہ جس طرح اس کپڑے کو استعمال کرتا ہے پہنتا ہے، اس کے خلاف اس کا استعمال مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا کوئی شخص چادر اوڑھے اور اس کا کنارہ شانہ پر نہ ڈالے، یا کرتا پہنے اور آستینوں میں ہاتھ نہ ڈالے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ جی، اس میں خلاصے کی بات یہ ذہن میں رہے کہ کم از کم نماز ایسی حالت میں پڑھنی چاہیے کہ اگر انسان کہیں باہر لوگوں کے سامنے جائے، سلیم الفطرت لوگوں کے سامنے جائے، تو وہ دیکھ کر یہ نہ کہیں گے یہ کیا کیا ہوا تم نے، یہ کیا طریقہ ہے، ایسی نہ ہو، ایسی حالت نہ ہو۔ آگے مسائل میں بھی ایسی چیز آ رہی ہے۔ تو اب ایسے کوئی چادر سردیوں میں جس طرح چادر اوڑھتے ہیں، گرم چادر اوڑھتے ہیں، عام طور پر یوں کرتے ہیں کہ کندھوں کے اوپر سے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ لپیٹ لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی یوں کرے کہ کندھوں کے نیچے سے کمر سے اس کو نیچے سے لائے اور دونوں بازوؤں کے نیچے سے نکال کر کندھوں پہ ڈال لے، دائیں بائیں ڈال لے، تو ایک یہ انوکھا سا طریقہ لگتا ہے۔ تو کوئی ویسے اپنے طور پر پہنے تو ایک الگ بات ہے، لیکن نماز میں ایسی حالت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کرتا کسی نے پہنا اور بازو جو ہے نا وہ پہنے ہی نہیں ہے، بلکہ بازو درمیان میں نکالے ہوئے ہیں، ایسی قمیض میں، قمیض بس ویسے اوپر سے پہن لی اور بازو بازو میں ڈالے نہیں۔ اب یہ طریقہ دیکھنے کو تو صدر چھپ گیا، لیکن نماز میں ایسا طریقہ اختیار کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، کندھے پر رومال ڈال کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی جبکہ اس کو لپیٹے نہیں۔ جی، کندھے پر رومال ڈال لیا، وہ آگے کو پیچھے کو لٹکا ہوا ہے اور اس کو لپیٹا نہیں ہے۔ ایک تو لپیٹ لینا، یعنی کندھوں کے گردن میں ڈالا اور دائیں بائیں لپیٹ لیا، لیکن لپیٹا نہیں ہے، بس ایسے ڈالا ہوا اور دائیں بائیں لٹک رہا ہے آگے پیچھے، یعنی کندھے کے اوپر ڈالا ہوا اور وہ پیچھے کی طرف بھی لٹکا ہوا ہے، آگے کی طرف بھی لٹکا ہوا ہے، تو اس طرح کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ رومال کو نیچے رکھ دیں یا لپیٹ لیں۔ مسئلہ، بہت برے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر دوسرے کپڑے نہ ہوں تو جائز ہے۔ ہاں، یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بعض کے پاس کپڑے ہی نہ ہوں، غریب ہوں، جو ہیں وہی ہیں، اب دھونے کا اتنا وقت نہیں ہے اور تھوڑی مشکل بھی ہو، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ مسئلہ، مردوں کے لیے برہنہ سر نماز پڑھنا مکروہ ہے،
ہاں اگر تزلل اور خشوع کی نیت سے ایسا کرے تو کچھ مضائقہ نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ نماز سر ڈھانپ کر پڑھے اور دل کے ساتھ خشوع و خضوع کرے۔ جی یہ بھی ہے، نماز جو ہے نا وہ سر ڈھانپ کر پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی حالت ہو جاتی ہے بعض دفعہ کہ انتہائی انسان خشوع اور عاجزی اور انکساری میں اس قدر بڑھ جاتا ہے، تو ایسی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ پاک کے سامنے ایسی صورت اختیار کروں کہ جو بالکل جو ہے نا وہ مانگنے فقیر اور ایسے بندے کی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی اپنے سر کو ننگا کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو وہ صورت جائز ہوتی ہے۔ لیکن وہ ہر وقت نہیں ہوتی، اور وہ ہر حالت ایسی اپنا آتی بھی نہیں ہے۔ تو عام طور پر روٹین میں نماز سر ڈھانپ کر ہی پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ، اگر کسی کی ٹوپی یا امامہ نماز پڑھتے میں گر جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی حالت میں اسے اٹھا کر پہن لے، لیکن اگر اس کے پہننے میں عمل کثیر کی ضرورت پڑے تو نہ پہنے۔ جی عمل قلیل ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہاتھ سے آرام سے اٹھا کر سر پہ ڈال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر امامہ شریف کھل کے نیچے گر گیا، اب نماز میں ہی اس کو اٹھایا اور امامہ شریف کو لپیٹنا نماز میں شروع کر دیا، تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے نماز ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اس لیے بس عمل قلیل سے اٹھا سکتے ہیں، سر کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مسئلہ، نماز میں ناک اور منہ ڈھانپ لینا مکروہ تحریمی ہے۔ جی یہ بلا وجہ نہیں ڈھانپنا چاہیے، یعنی اگر تو کوئی عذر ہے، کوئی اور وجہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی اور وجہ، مثلا سردی کے موسم میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چادر لپیٹ لی، منہ کے اوپر رومال لپیٹ لیا، تو ناک اور منہ کو کھلا کر کے نماز پڑھنی چاہیے، ان کو نہیں چھپانا چاہیے۔ مسئلہ، کسی کے پاس کرتا موجود ہو اور وہ صرف شلوار یا تہمد پہن کر نماز پڑھے تو مکروہ تحریمی ہے۔ جی قمیض ہے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، صرف شلوار پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ شلوار میں صرف عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں جایا جاتا، عام معاشرے میں یہ چیز پسند نہیں کی جاتی کہ صرف شلوار پہن کر اگر کوئی باہر آ جائے ایسے ہی، یا کوئی صرف تہمد پہن کر جو ہے نا وہ پھر رہا ہے، تو تھوڑا اس کو معیوب، بلکہ اچھا خاصا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں پورا لباس پہن کر ہی نماز پڑھنا چاہیے، وگرنہ مکروہ ہے۔ مسئلہ، سجدہ میں جاتے وقت کپڑے سمیٹنا یا شلوار کے پائنچے اوپر اٹھانا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ سجدہ میں جب جاتے ہیں تو گھٹنوں کے اوپر سے یا ایسے نا کپڑے کو کھینچتے ہیں اوپر کی طرف، سمیٹتے ہیں کپڑوں کو، تو یوں نہیں کرنا چاہیے، بس نارمل روٹین میں بس بغیر ان کپڑوں کو کھینچے ایسے ہی سجدے میں جانا چاہیے، اور ایسے ہی جو ہے نا وہ نماز کو مکمل کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کی شلوار ٹخنوں کے نیچے تک جا رہی ہے، اب وہ رکوع میں جائے پھر بھی اس کو شلوار کو اوپر اٹھا رہا ہے، یہ سجدے میں جاتا ہے پھر اس کو اوپر کھینچ رہا ہے، نہیں، اگر کرنا تھا تو نماز سے پہلے اوپر کر لیتے، نماز سے پہلے ان کو موڑ کے اوپر کر لیتے یا کوئی اور طریقے سے، وگرنہ نماز میں اب ایسے نہیں کرنا چاہیے، بس شروع کر دی تو ویسے ہی پڑھیں۔ مسئلہ، ایسا چست لباس مثلا پتلون یا پائجامہ جس سے مخفی اعضاء کی شکل نظر آئے اور اوپر سے کوئی چادر بھی نہ اوڑی ہو جس میں وہ عضو چھپ گئے ہوں، تو ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں یہ بھی لحاظ رہے، چست لباس جس سے اعضاء نظر آ رہے ہیں، تو اعضاء نظر آ رہے ہوں تو وہ صرف اتنا تو ہوا کہ وہ بس ان کا رنگ نظر نہیں آ رہا، جو اعضاء ہیں ان کا رنگ نظر نہیں آ رہا، ان کی جو ہے نا وہ، لیکن اعضاء کا جو حجم ہے وہ سارا نظر آ رہا ہے، تو اس طرح ایسی حالت میں ایسے کپڑوں میں نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عام روٹین میں بھی ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جن سے اعضاء نظر آئیں، نماز پڑھنا ایسے اعضاء میں وہ تو ہے ہی مکروہ تحریمی۔ مسئلہ، نماز میں کرتا کپڑا درست کرنے کی عام طور پر ضرورت یا تو اس وجہ سے ہوتی ہے، یہ جو مسئلہ آ رہا ہے یہ کپڑے درست کرنے کے بارے میں آ رہا ہے کہ نماز میں کپڑے درست کس صورت میں کر سکتے ہیں، وہ آ رہا ہے کہ نماز میں کرتا کپڑا درست کرنے کی عام طور پر ضرورت یا تو اس وجہ سے ہوتی ہے، اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کرتا کمر بند کے اوپر اٹک جاتا ہے، یعنی رکوع کیا، رکوع سے جب کھڑے ہوئے تو کمر کے اوپر جیسے نا لگ جاتا ہے کمر کے ساتھ کپڑا، اور جو کمر بند ہوتا ہے جس کو نالا کہتے ہیں ہم، اس سے اوپر وہاں پر قمیض رک جاتی ہے، یا تو یہ صورت ہوتی ہے، یا اس وجہ سے کہ بعض لوگوں کی سرین کے اندر جو کرتا ہے وہ اٹک جاتا ہے، یعنی جو پشت ہے، سرین ہے، اس میں کپڑا مطلب رک گیا کسی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ گرمی اور پسینہ سے کرتا یا کوئی اور کپڑا جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے، کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے کرتے اور کپڑے کو کھینچ کر درست کرنے کی میں کوئی کراہت نہیں، یعنی کر سکتے ہیں، کوئی مکروہ نہیں، البتہ اس کے لیے ایک ہاتھ کافی ہے، دوسرا ہاتھ استعمال کرنا مکروہ ہے، اور بلا ضرورت ایک ہاتھ کا استعمال کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ضرورت نہیں ہے، قمیض اٹکی نہیں کہیں پر، وہ جو ہے نہ کمر پر اٹکی ہے نہ کہیں اور
اور بلا وجہ اس کو کھینچے جا رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، ایک ہاتھ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر سیدھا کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے کھینچ رہے ہیں تو صرف ایک ہاتھ سے کر لیں، دو ہاتھ نہیں، کئیوں کو دیکھا دو ہاتھوں سے پوری قمیض کو پکڑ کر ایسے نیچے کھینچ کے کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، ضرورت بقدر ضرورت، بس بقدر ضرورت ہاتھوں کو ہلا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلا مسئلہ، نماز پڑھنے کے لیے آستین کو چڑھانا مکروہ تحریمی ہے، خواہ کوہنیوں تک یا اس سے نیچے ہو، یعنی آستینوں کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا، یہ عام طور پر بہت زیادہ لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ آستینوں کو فولڈ کیا ہوا ہے اور نماز شروع کر دی ہے۔ نماز وضو کے لیے آستینیں جو ہے نا فولڈ کی ہیں، اور آگے بھی مسئلے کی اس میں تشریح آ رہی ہے، یہ مسئلہ توجہ والا ہے۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے کسی کام کے لیے یا وضو کرنے کے لیے آستین چڑھائی تھی اور اسی طرح نماز پڑھنے لگا تو یہ بعض کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے۔ اگر آستین چڑھائی ہوئی تھی اور نماز میں شامل ہونے کی جلدی میں آستین نہ اتاری تب بھی یہی حکم ہے، اور افضل یہ ہے کہ نماز کے اندر عمل قلیل سے آستین اتار لے، یعنی نماز کے اندر ہی جو ہے نا وہ آستین کو نیچے کر لینا چاہیے آرام سے، ایک ہاتھ، ایک بازو بالکل اپنی نارمل حالت میں رکھیں، دوسرے ہاتھ سے اس کو نیچے کر لیں، یوں انداز نہ اختیار کیا جائے کہ دور سے دیکھنے والے کو یوں لگے یہ تو نماز پڑھ ہی نہیں رہا، ویسے ہی کھڑا ہوا ہے، نہیں، بلکہ ایسی حالت رہے کہ یوں لگے کہ ہے تو نماز میں یہ انسان کھڑا ہوا لیکن آستین کو نیچے کر رہا ہے۔ اچھا اگر ایسی قمیص یا کرتا وغیرہ پہن کر نماز پڑھی جس کی آستینیں کوہنیوں سے اوپر تک ہی ہوں، یعنی ہاف بازو ہیں، تو اس صورت میں بھی کراہت تحریمی ہے، مکروہ ہے۔ اب یہ تو نیچے کر ہی نہیں سکتا، ہے ہی اتنے چھوٹے چھوٹے بازو ہیں، تو ایسے حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جاندار کی تصویر سے متعلق مسئلہ، جس چادر پر جاندار کی تصویریں بنی ہوں اس پر نماز ہو جاتی ہے، لیکن تصویر پر سجدہ نہ کرے اور تصویر دار جا نماز رکھنا مکروہ ہے۔ ہاں تصویر دار چادر، تصویر دار جا نماز رکھنا ہی مکروہ ہے، لیکن اگر اس کے اوپر نماز پڑھی تو سجدے کی جگہ پر وہ تصویر نہ آئے، ویسے ہی نیچے آ رہی ہے، پاؤں میں آ رہی ہے، تو وہ تو اہانت ہے، وہ عزت تو نہیں ہے نا ان کی، لیکن سجدے والی جگہ میں اگر تصویر ہے تو اس میں یہ شبہ پڑتا ہے کہ یہ کہیں اسی کو تو سجدہ نہیں کر رہا، اس لیے ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ، اگر تصویر سر کے اوپر ہو، یعنی چھت میں تصویر بنی ہوئی ہو، یا آگے کی طرف ہو، یا دائیں بائیں طرف ہو، یا پیچھے کی طرف ہو تو نماز مکروہ ہے، اور اگر پیر کے نیچے ہو تو نماز مکروہ نہیں، لیکن اگر بہت چھوٹی تصویر ہو کہ اگر زمین پر رکھ دو تو کھڑے ہو کر نہ دکھائی دے، یا پوری تصویر نہ ہو بلکہ سر کٹا ہوا ہو اور مٹا ہوا ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں، یعنی بے شک دائیں بائیں سامنے بے شک ہو، اس میں کچھ حرج نہیں۔ ایسی تصویر سے کسی صورت میں نماز مکروہ نہیں ہوتی، چاہیے چاہے جس طرف ہو، یعنی سامنے بھی ہو پھر بھی نماز مکروہ نہیں ہوتی، جو ہے نا وہ نماز ہو جاتی ہے، درست ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ہمارے سکے ہوتے ہیں، جو ہے نا وہ 5 روپے کا سکہ ہے، اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ زمین پر سکہ رکھا ہوا ہو تو انسان کھڑا ہو کر اس کو دیکھے تو اس کو وہ تصویر نظر نہیں آتی صحیح طرح سے، تو ایسی حالت میں اگر وہ دائیں بائیں پڑے ہیں یا ایسے کوئی تصویر، کوئی اسی سائز کی کوئی چھوٹی تصویر ایسی رکھی ہے کہ کھڑے ہو کر دیکھنے سے وہ تصویر واضح نظر نہیں آتی، تو ایسی صورت میں جائز ہے، لیکن اگر وہ تصویر واضح نظر آتی ہے، بالکل کلیئر ہے، سامنے ہے یا دائیں ہیں یا بائیں ہیں یا سر کے اوپر ہے، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، جاندار کی تصویر والا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ہاں جی یہ بھی ہے، کسی جو ہے نا وہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس پر کسی کھلاڑی کی تصویر بنی ہوئی ہے، یا کسی جو ہے نا وہ باکسر کی تصویر بنی ہوئی ہے، یا کسی جانور کی تصویر بنی ہوئی ہے، جو ہے نا ایسی نماز پڑھنا ایسے لباس میں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ، درخت یا مکان وغیرہ کسی بے جان چیز کا نقشہ بنا ہو تو مکروہ نہیں، ویسے کوئی ڈیزائن بنا ہوا ہے، بے جان چیزوں کا درخت بنا ہوا ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے کوئی ایسا، وہ مکروہ نہیں ہے۔ قلبی تشویش سے متعلق، یعنی دل بے چین ہو رہا ہے نماز میں، تو ان صورتوں میں کیا ہے، وہ کن چیزوں سے بے چین ہو جاتا ہے، آگے دیکھیں۔ مسئلہ، جس وقت پیشاب پخانہ زور سے لگا ہو ایسے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر وقت کے نکل جانے کا اندیشہ ہو تو ایسے ہی پڑھ لے، ہاں یہ بھی ہے، نماز بالکل ایزی ہو کے پڑھنی چاہیے، حاجت ہو رہی ہے پیشاب کی یا پخانے کی، اور نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا، بے چینی، جلدی جلدی سے نماز کے ٹکرے ماری اور بھاگے واش روم کی طرف، جو ہے نا وہ ایسے نہیں، بالکل پہلے ایزی ہو کے فارغ ہو کے پھر جو ہے نا وہ نماز شروع کی جائے۔ لیکن اگر وقت ہی اتنا تھوڑا ہے کہ اگر بیت الخلاء وغیرہ کی طرف گئے
और ये तकाजा पूरा किया तो नमाज वक्त निकल जाएगा। फिर यह है कि ऐसे ही नमाज पढ़ ले। मसला, जब भूख बहुत लगी हो और खाना तैयार हो तो पहले खाना खा ले तब नमाज पढ़े। बे खाना खाए नमाज पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता अगर वक्त तंग होने लगे तो पहले नमाज पढ़ ले। हाँ, यही तकरीबन पीछे जैसा मसला। पीछे तो पिछले मसले में तो और तरह की हाजत थी, इस मसले में और तरह की हाजत है। पिछले मसले में पेट खाली करने के बारे में था, और ये मसला पेट भरने के बारे में है। कि अगर इतनी भूख लगी है तो अब नमाज शुरू करेगा, तो नमाज में भी किसके ख्याल आएंगे? खाने के ख्याल आएंगे। भी खाना खाना है, पक गया है, तैयार हो गया, पहले ये खाऊंगा फिर वो खाऊंगा और ये और वो। तो ऐसी बेचैनी में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, पहले खाना खा लिया जाए। मसला, आंखें बंद करके नमाज पढ़ना बेहतर नहीं, लेकिन अगर आंखें बंद करने से नमाज में दिल खूब लगे तो बंद करके पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है। हाँ, इस चीज़ में एक बार जोर देते हैं कि आंखें नहीं बंद करनी, आंखें खुली ही रखनी है, खुली रखनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सूरत हो रही है कि आंखें बंद करने में जो है ना वो ज़्यादा नमाज में दिल लग रहा है, तो आंखें बंद करने में कोई बुराई नहीं है। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि आंखें तो खोल कर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन दाएं बाएं कोई ऐसी हरकत हो रही है कि उनके उसकी तरफ तवज्जो जा रही है और नमाज खराब हो रही है। कोई बच्चा कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिसको देखकर हंसी आने का अंदेशा है, या कोई ऐसी बात हो रही है, तो ऐसी सूरत में नमाज को दुरुस्त करने के लिए आंखें बंद ही कर लेनी चाहिए, ताकि नमाज खराब ना हो। किरात से मुतालिक। अच्छा, पिछला एक मसला रह गया। मसला, जिस जगह ये डर हो कि कोई नमाज में हंसाएगा या ख्याल बट जाएगा और नमाज में भूल चूक हो जाएगी, ऐसी जगह नमाज पढ़ना मकरूह है। हाँ, दोस्त खेल गप्पे लगा रहे हैं आपस में, और ये हजरत साहब यकदम से उनके साथ ही खड़े होकर नमाज शुरू कर दी है। तो उनको पता भी है कि भाई ये इनकी हंसी, इनके आपस में लतीफ़ों से या कोई ऐसी बात से मुझे हंसी आ जाएगी। तो ऐसी ऐसी जगह पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नमाज अलग जो है ना जाके खुद किसी ऐसी जगह पर पढ़नी चाहिए कि ये नमाज के में खराबी का अंदेशा ना हो। क़िराअत से मुतालिक। मसला, दूसरी रकत को पहली रकत से 3 आयतों से ज़्यादा लंबा करना मकरूह तंजीही है। दोनों रकतों में बराबर किरात करनी चाहिए। पहली रकत में बहुत ज़्यादा किरात कर दी और दूसरी रकत में इतनी कम की कि 3 रकतों से भी ज़्यादा का फासला पड़ गया, तो यह मकरूह तंजीही है। ये नमाज हो जाएगी, गुनाह नहीं होगा, लेकिन सवाब में कमी आ सकती है इससे। अच्छा, अलबत्ता जिन सूरतों का पढ़ना सुन्नत से साबित है उनमें मकरूह नहीं। हाँ, बेशक बड़ी हैं या छोटी। जैसे वितरों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकत में सूरह आला पढ़ी, दूसरी रकत में सूरह काफिरून पढ़ी और तीसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ी। ये रिवायतों में आता है। अब सूरह आला जो है वो बड़ी है, सूरह काफिरून उससे बहुत छोटी है, और सूरह इखलास सूरह काफिरून से भी आधी है। तो इस सूरत में चूंकि ये हदीस में आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमें मिलता है, तो ये मकरूह नहीं है। लेकिन इसके अलावा और सूरतें इतना फ़र्क डाल के पढ़ना यह मकरूह तंजीही है। बराबर किरात करनी चाहिए। मसला, किसी नमाज में कोई सूरत मुकर्रर कर लेना कि हमेशा वही पढ़ा करे, इसके अलावा कोई सूरत कभी ना पढ़े, तो ये बात मकरूह है। हाँ, ये भी बाज़ दफ़ा होता है कि मैं जी मगरिब की जब भी 2 सुन्नतें बाद वाली पढ़ूंगा, जो भी है मर्द है या औरत है, मैंने हमेशा यही सूरत पढ़ा करनी है। या इशा में मैंने जब भी किरात शुरू करनी है तो यही सूरत पढ़ा करनी है, और सूरत पढ़ते ही नहीं है, तो ये मकरूह है। बाज़ दफ़ा होता है ना कि सूरह इखलास ही याद की और सूरत नहीं याद की हुई, हर रकत में सूरह इखलास ही कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, हर रकत में वही पढ़ी जा रहे हैं, तो ये मकरूह है। और सूरतें याद करनी चाहिए, बदल बदल के सूरतें पढ़नी चाहिए। कम से कम आखिरी 10 सूरतें याद करना तो कोई बड़ा काम ही नहीं है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। आखिरी 10 सूरतें याद की जाएं और बदल बदल कर जो है ना वो पढ़ी जाएं। एक ही रकत को एक ही सूरत के साथ खास कर देना, यह दुरुस्त नहीं है। अभी सूरत पूरी ख़त्म नहीं हुई। मसला, अभी सूरत पूरी ख़त्म नहीं हुई, दो एक कलमे रह गए थे कि जल्दी के मारे रुकू में चला गया और सूरत को रुकू में जाकर ख़त्म किया, तो नमाज मकरूह हुई। ज़ाहिर नमाज मकरूह होगी। किरात का जो मकाम है वो खड़े होकर किरात करनी होती है, रुकू में जाकर किरात नहीं करनी होती। रुकू से पहले पहले किरात मुकम्मल करनी होती है। अब जल्दी से एक आयत रह गई, ना तो ना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर। अब अगली आयत जो जल्दी में रुकू में चले गए और वहां जाके आयत पूरी कर रहे हैं, तो ये मकरूह है, ऐसे नहीं करना। किरात खड़े होकर मुकम्मल करके फिर अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाना है। यहाँ से फिर आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे।